اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولے گا. کسی نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے پوچھا ہاتھ کیسے بولے گا، پاؤں کیسے بولے گا؟ مولانا نے فرمایا تیری زبان کیسے بول رہی ہے؟ زبان تو مضبوط ہے، ہاتھ زبان بول سکتی ہے تو ہاتھ کیوں نہیں بول سکتا؟ زبان اس لیے بول رہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بولنے کا، تو کل قیامت میں اللہ ان ہاتھوں کو اور پاؤں کو حکم دے گا تو یہ بولیں گے. مولانا رومی نے لکھا ہے دست گویت من چنی دزدیدہ ہم. ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے ایسے یہ واردات اپنائی تھی، ایسے یہ چوری کی تھی. لب گویت من چنی پوشیدہ ہم. ہونٹ بولیں گے ہم نے حرام بوسے دیے تھے. ہونٹ بولیں گے. لب گویت من چنی پوشیدہ ہم. چشم گویت کردم غمزہ حرام. آنکھ بولے گی ہم نے حرام چوریاں کی تھی. آنکھ بولے گی، یا زبان کو نہیں بولنے دیا جائے گا. تو کتنے گھر کے بھیدی بول پڑے بھائی، کوڈی کے اندر سے ہی تو بولے. گھر کے بھیدی میں نے اس لیے کہا کہ انسان کے خلاف ہاتھ بولا، انسان کے خلاف ہونٹ بولے، انسان کے خلاف آنکھ بولے. اور مولانا رومی کہتے ہیں گوش گویت چیز سول کلام. کان بولیں گے کہ ہم نے حرام کلام سنا تھا، ہیڈ فون لگائے تھے، گانے سنے تھے، غیبتیں سنی تھی، چغلیاں سنی تھی. یہ کان بولیں گے. کہاں جائے گا انسان؟ حدیث میں آتا ہے اس وقت انسان اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا. بدبختو، تمہیں بچانے کے لیے تو جھوٹ بولا تھا میں نے، تم ہی میرے خلاف ہو گئے. تو پھر اعضاء سارے بولیں گے ہم بھی مجبور ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بولنا پڑے گا ہمیں. اگر انسان چھپانا چاہے تو اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جرم چھپ جائے، اور دنیا میں جرم چھپ جاتا ہے پیسوں سے. کروڑ روپے ٹیک دیے پولیس کو، جرم چھپ جائے گا. کلیکٹر سے پہچان ہے، ایم ایل اے سے پہچان ہے، بڑے بڑے لیڈروں سے پہچان ہے. جرم دنیا میں تو چھپ سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سامنے آئے گا. ایسے گواہ کھڑے ہوں گے کہ انسان ان گواہوں کو ٹھکرا نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اپنے سارے جرائم کو چھپانے کی کوشش کرے گا. وہ طویل حدیث ہے جس کو حدیث زہد کہتے ہیں.